السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم سنبدأ درس جديد بإذن الله، الدرس السابع من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. آج انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے درس نمبر 7 اسٹارٹ کریں گے، جو دروس اللغة العربیہ مدینہ عربک بک کے پہلے حصے کا 7واں لیسن ہے۔ اور اس لیسن کے اندر جو اہم چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس میں اشارہ، ہم نے اس سے پہلے اسماء اشارہ جو پڑھے اس میں ہم نے پڑھا ہادہ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے، قریب کے لیے، عاقل غیر عاقل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ذالک مذکر کے لیے، عاقل کے لیے، بعید کے لیے۔ اس کے بعد پڑھا ہم نے ہادہی اس میں اشارہ قریب کے لیے، مؤنث کے لیے، اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے۔ آج کے لیسن میں ہم پڑھنے والے ہیں تلک۔ تلک یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا، اور یہ ذالک جو ہم پڑھے تھے وہ ذالک جو ہے یہ میل مسکولین کے لیے استعمال ہوگا، تلک یہ فیمینین کے لیے استعمال ہوگا، فیمینین کے لیے یعنی جو ہے مؤنث کے لیے۔ دیکھیں میں نے لکھا ہے تلک اسم اشارہ للمفرد المؤنث البعید العاقل وغیر العاقل، کہ تلک یہ اسم اشارہ ہے مفرد یعنی سنگولر کے لیے، سنگولر کے لیے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ھذا ذالک، یہ سب سنگولر واحد کے لیے استعمال ہوں گے۔ بعید کے لیے، دور کے سامنے، ہمارے سامنے کوئی دور چیز ہے تو اس کے لیے، اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اور تلک کا جو میننگ ہے وہ ہے وہ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اور ذالک جو تھا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اب جو عاقل ہے، جیسا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عاقل میں انسان، جن، فرشتے، یہ 3 مخلوق ہیں۔ انسان، جن، فرشتے کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب غیر عاقل ہیں، سب غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی عاقل کی جو اگزامپل ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے پہلی مثال دیکھیں آپ کے سامنے ہے تلک زینب، تلک زینب۔ ابھی ہمارے سامنے زینب ہے، زینب کھڑی ہے لیکن دور کھڑی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تلک زینب، وہ زینب ہے۔ ابھی ہمارے سامنے خدیجہ ہے، ہم کہیں تلک خدیجہ، وہ خدیجہ ہے۔ ہمارے سامنے فیمیل ٹیچر ہے، مدرسہ، اور ہم کو دور ہے، ہمارے سامنے دور کھڑی ہوئی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تلک مدرستن، تلک مدرستن، وہ ٹیچر ہے۔ ایسے ہمارے سامنے سمجھ لیجیے کہ نرس ہے، دور کھڑی، تو ہم کہیں تلک ممرضۃ، تلک ممرضۃ، تلک ممرضۃ، وہ نرس ہے۔ ایسے آپ کے سامنے مثال کے طور پر ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر ہے، تلک طبیبۃ، وہ ڈاکٹر ہے۔ تو یہ عاقل کی ایگزامپل ہوئی۔ اب غیر عاقل کی کیا؟ غیر عاقل کیا کر لیں؟ آپ کے سامنے کار کھڑی ہے دور، تلک سیارۃ، وہ کار ہے، تلک سیارۃ، وہ کار ہے۔ آپ کے سامنے اونٹنی ہے، جمل، کیا جمل کا اپوزٹ یعنی جو مؤنث ہے ناقۃ، اونٹنی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا، تلک ناقۃ، وہ اونٹنی ہے۔ آپ کے سامنے بطخ ہے، ٹھیک ہے، دور ہے، تلک بطۃ، وہ بطخ۔ آپ کے سامنے مرغی ہے، دور ہے، تلک دجاجۃ، تلک دجاجۃ، وہ مرغی ہے۔ تو یہ غیر عاقل کی اگزامپل ہے، یہ عاقل کی اگزامپل ہے۔ یہ جو ہے ہمارے درس کے اندر ایک اہم چیز ہے جو ہم کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تلک یہ اس میں اشارہ ہے، یعنی ہمارے دور میں کوئی چیز ہے، ہمیں اشارہ کر کے بتانا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، تو ہم اس کے لیے تلک ورڈ کا استعمال کریں گے، اور یہ بعید کے لیے، دور کے لیے استعمال ہوگا، وہ کے لیے، اور مؤنث کے لیے ہوگا۔ اور دوسری بات ہے سنگولر کے لیے، یعنی واحد کے لیے، مفرد، واحد کے لیے، مفرد کے لیے استعمال ہوگا۔ ابھی مطلب دو کوئی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں تو ہم یہاں پہ تلک کا یوز نہیں کریں گے، اس کے لیے جو چیز ہم یوز کریں گے ہم آگے پڑھیں گے، آگے کے لیسن میں، ٹھیک ہے۔ 2 سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ابھی آپ کو تلک پہ دھیان دینا ہے۔ تو تلک یہ اس میں اشارہ ہے، مفرد کے لیے، مؤنث کے لیے، بعید کے لیے،
عاقل کے لیے اور غیر عاقل کے لیے، اور عاقل کی اگزامپل میں نے ادھر لکھ دی ہے، غیر عاقل کی اگزامپل ادھر لکھ دی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم کتاب سے اس چیز کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ جو ہے شو الدرس السابع، سبق نمبر 7۔ آپ سے پہلا جملہ جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے من ہذہ، یہ کون ہے۔ ہذہ مؤنث ہے، اس میں اشارہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو جواب ہے ہذہ آمینۃ، یہ آمینہ ہے۔ آمینۃ ہم نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ لیڈیز کے جتنے بھی نام ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، تلک آمینۃ۔ اور حالت جر میں بھی ان کے اوپر زبر آئے گا، فتحہ آئے گا، یعنی اب اگر حالت جر اس سے پہلے مطلب یہ مضاف الیہ بنے یا اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو بھی اس کے اوپر فتحہ آئے گا، زیر نہیں آئے گا، سوائے 2 صورتوں کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ہذہ مطلب غیر منصرف اسماء 2 صورتوں میں زیر قبول کرتے ہیں، تو وہ صورتیں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ کو یہ کہ آمینۃ پہ تنوین نہیں آئے گی۔ ہذہ آمینۃ، یہ آمینہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر آمینہ کے علاوہ حامد کا ذکر ہوتا تو اوپر سوال کیا ہوتا؟ سوال ہوتا من ہذا، یہ کون ہے؟ تو جواب آتا، جواب یہ ہذا حامد، یہ حامد ہے۔ لیکن چونکہ سوال جو ہو رہا ہے وہ فیمیل کے تعلق سے، مؤنث کے تعلق سے ہو رہا ہے، تو سوال ہذہ ہم نے یوز کیا، من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ آمینۃ، یہ آمینہ ہے۔ اب اسی یعنی اس میں اشارہ قریب کے بعد ہمیں اس میں اشارہ بعید یعنی دور کے لیے اشارہ کر کے ہمیں بتانا کہ وہ کون ہے۔ ومن تلک، اور وہ کون ہے، یعنی جو دور ہے، اور وہ کون ہے؟ تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ تو یہاں پہ تلک یوں کیوں کیے؟ اس لیے کہ وہ دور ہے، بعید ہے، اور دوسری بات کہ فاطمہ مفرد ہے، کیا ہے؟ مفرد ہے، سنگولر ہے، اس لیے اس کے لیے یوز کیے، ٹھیک، اور عاقل ہے۔ تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دوسرا جملہ ہذہ طبیبۃ، یہ ڈاکٹر ہے۔ اگر یہاں پہ میل ڈاکٹر ہوتا تو ہذا طبیب آتا، لیکن چونکہ یہاں پہ فیمیل کا ذکر ہو رہا ہے تو ہذہ طبیبۃ، یہ فیمیل ڈاکٹر ہے۔ وتلک ممرضۃ، وتلک، اور وہ نرس ہے۔ مریض آپ نے پڑھا، مریض سے ہے ممرضہ یعنی مریض کی دیکھ ریکھ کرنے والی، جس کو ہم نرس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ممرض جو مطلب نرس کا اپوزٹ ہوتا ہے اس کو ممرض کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیشنٹ کو مریض کہا جاتا ہے۔ تو ممرضۃ مطلب نرس، اور وہ نرس ہے۔ اب بتایا جا رہا کہ یہ کہاں سے ہیں۔ ہذہ من الہند، یہ ہندوستان سے ہے۔ وتلک، اور وہ من الیابان، جاپان سے ہے۔ یعنی طبیبہ جو ہے، ڈاکٹر ہے، یہ ہندوستان سے ہے، اور جو نرس ہے وہ جاپان سے ہے۔ ہذہ من الہند، یہ ہندوستان سے ہے۔ وتلک من الیابان، اور وہ جاپان سے۔ اب یابان اور ہند دونوں مجرور ہیں، کیوں؟ اس کے آگے من حرف جر آیا۔ من جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے، اس کے اینڈ میں کسرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حالت جر میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہذہ طویلۃ، یہ ڈاکٹر ہے، ہذہ طویلۃ، یہ لمبی ہے۔ اگر یہاں پہ مذکر ہوتا تو ہذا طویل، ہذا طویل، یہ لمبا ہے، لیکن چونکہ یہ مؤنث ہے تو ہم نے رول پڑھا کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مذکر کا جو آخری حرف ہے، آخری حرف پہ آپ زبر لگا دو، جیسے طویل تھا، طویل کے لام پہ ہم نے زبر لگایا، زبر لگانے کے بعد فتحہ لگانے کے بعد اس کے اینڈ میں گولتا بڑھا دی تو ہو گیا طویلۃ، تو ہو گیا طویلۃ۔ ہذہ طویلۃ، یہ لمبی ہے، ان ٹال۔ وَتِلْكَ قَصِيرَةٌ، اور وہ شارٹ ہے، اردو میں بولتا ہے پست قد، یعنی جو ہائٹ میں کم ہو اس کو بولتے ہیں قصیر۔ یہ مذکر ہوتا تو ہوتا وَذَلِكَ قَصِيرٌ، اور وہ پست قد ہے، شارٹ ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ مؤنث ہے تو را کے اوپر فتحہ ڈال کے ہم نے اینڈ میں گولتا بڑھا دی تو یہ مؤنث بن گیا۔ وَتِلْكَ قَصِيرَةٌ، اور وہ لمبی ہے۔ پھر سوال ہوا من ھذا، اب جو ہے یعنی مذکر کو لائے، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا حامد، یہ حامد ہے، یہ حامد ہے۔ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ذالک علی، وہ علی ہے۔ تو یہ جملے آسان ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ذالک علی، وہ علی ہے۔
اب آپ کے سامنے ایک تصویر دی ہوئی ہے، اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے آپ سے پوچھا جا رہا ہے، حمزہ استفہام لگا کر کے آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حمزہ استفہام کے تعلق سے کہ اس کا جواب ہم نعم یا اللہ کے ذریعے، یس اور نو کے ذریعے سے جواب دیں گے. تو آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ تصویر بطخ کی ہے. کس کی ہے؟ بطخ، جو پانی میں تیرنے، اور انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں اللہ عالم. تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اتلک دجاجۃ، اتلک کیا وہ دجاجۃ مرغی ہے؟ تو چونکہ یہ مرغی نہیں ہے تو ہم جواب کیا دیں گے؟ لا. سب سے پہلے ہمیں اس کی نفی کرنی، نہیں، ڈک، ہاں ڈک کہتے ہیں اس کو. تلک بطۃ، وہ بطخ ہے، وہ بطخ ہے، ٹھیک ہے. اتلک دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے؟ لا، تلک بطۃ، وہ بطخ ہے. اب یہاں پہ دجاجۃ کے لیے تلک اور بطۃ کے لیے تلک یوز کی، کیوں؟ اس میں اشارہ بعید، دور کے لیے، غیر عاقل کے لیے. دجاجۃ غیر عاقل ہے، بطۃ بھی کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. تو جیسا ہم نے پڑھا کہ تلک اس میں اشارہ ہے مفرد کے لیے، مؤنث کے لیے، بعید کے لیے، عاقل کے لیے، غیر عاقل کے لیے. تو یہ غیر عاقل کی اگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. ہاں، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ماں ہم نے پڑھا ہے، ماں اس میں استفہام ہے، غیر عاقل کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے. بیضہ عربی زبان میں کیا ہے؟ مؤنث ہے. عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت تا، جو اینڈ میں تا ہے اس کی علامت ہے. تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے، وہ انڈا ہے. ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے دو کار ہیں، ایک آپ کے سامنے نزدیک ہے، دوسرا آپ کے قریب ہے. تو اب آپ کو اردو میں مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیچر کی کار ہے، وہ پرنسپل کی کار ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹیچر کی کار ہے اور وہ پرنسپل کی کار ہے. ہذہ سیارۃ المدرس، ہذہ سیارۃ المدرس، یہ مدرس کی کار ہے. سیارۃ مضاف، المدرس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ بن کر خبر ہوئی ھذا محاذی مبتدا کی. ھذہ سیارۃ المدرس، یہ مدرس کی کار ہے. وتلک، اور وہ سیارۃ المدیر، مدیر کی کار ہے. یہاں پہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. جو اینڈ میں جو گول تا ہے اس کو تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے. تائے مربوطہ گول تا عربی میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کے سامنے گڑی ہے، اور جتنی بھی ابھی آپ کے سامنے اگزامپل ہے غیر عاقل کی اگزامپل ہے، ٹھیک ہے. اساعۃ عباس ھذہ، ساعۃ عباس، عباس کی گھڑی. اس کے اوپر ہم نے حمزہ استفہام داخل کیا، تو کیا عباس کی گھڑی؟ ھذہ، یہ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے. پہلے آپ حمزہ کا ترجمہ کیجئے اس کے بعد ھذہ کا یہ، ساعۃ عباس، عباس کی، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ تو جواب دیا لا، نہیں. ھذہ ساعۃ حامد، یہ حامد کی گھڑی ہے. تلک ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تلک سا کے لیے یوز کیا گیا، غیر عاقل ہے اور دور ہے. پھر آپ کے سامنے مرغی اور ڈک دونوں ہیں. ذالک، مرغا اور مرغی ہے. ذالک دیکن، وہ مرغا ہے، وہ مرغ ہے. ابھی مذکر مؤنث کا فرق، کہ مذکر کے لیے ہم ذالک کا یوز کریں گے اور مؤنث کے لیے تلک کا یوز کریں گے. دونوں بعید کے لیے، دونوں بعید کے لیے ہیں، دونوں اس میں اشارہ ہیں، دونوں یعنی عاقل غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرق یہ کہ ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے. ذالک دیکن، وہ مرغا ہے. وتلک دجاجۃ، اور وہ مرغی ہے. ذالک دیکن، وہ کیا ہے؟ مرغا ہے. وتلک دجاجۃ، اور وہ مرغی ہے. اور اس کے بعد جو چیز ہم لوگ کو پڑھنی ہے وہ ہے ایکسرسائز، ٹھیک ہے. تمرین میں بتا دیتا ہوں، زیادہ تمرین نہیں ہے الحمدللہ اس سبق کی. تو آپ کو میں ایکسرسائز بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے یوز کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو اس میں ایک ایکسرسائز ہے پڑھنے کی وہ میں پڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. پہلی ایکسرسائز ہے اقرأ واکتب، تو پڑھ اور تو لکھ. یہ مذکر کے لیے ہے، اگر مؤنث کے لیے ہو اقرئی واکتبی، تو پڑھ اور تو لکھ. تو ابھی یہ کو پڑھنا اور لکھنا ہے، میں پڑھواتا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد. اور اس کے بعد جو دوسری تمرین ہے اس کے بعد آپ کو کہا جا رہا کہ اشر
تو इशारा कर इलल कलिमातिल आतियति, आने वाले कलिमात की तरफ, आने वाले वर्ड्स की तरफ, बिस्मि इशारतिन लिल बईदी, इसमें इशारा बईद के जरिए से, इसमें इशारा बईद के जरिए से, और वो आपको मुज़क्कर और मुअन्नस यूज करना है। कहाँ? कहीं आपके सामने मुज़क्कर वर्ड है, कहीं मुअन्नस है, तो जहाँ मुज़क्कर है वहाँ आपको ज़ालिक का इस्तेमाल करना है, जहाँ मुअन्नस है वहाँ आपको तिल का इस्तेमाल करना है। और ये बहुत जो है आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान चीज़ है, आप लोग आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोग को एक दो बता देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल इंशाअल्लाह मैं बता देता हूँ। आपके सामने पहला लफ्ज़ देखिए उम्मुन है। क्या है? उम्मुन। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको सवाल समझना है कि सवाल के अंदर हमें इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद यानी हादा हादी हमें यूज नहीं करना, हमें ज़ालिक और तिल का यूज करना है। और उसके बाद हमें ये चीज़ देखनी है कि जो वर्ड है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये चीज़। तो उम्मुन क्या है? मुअन्नस है, तो हम तिल का यूज करेंगे, तिल का उम्मुन। उसके बाद आपके सामने अबुन लफ्ज़ है, ठीक, अबुन, ज़ालिका अबुन। उसके बाद कलमुन है, ज़ालिका कलमुन, ज़ालिका कलमुन। तो इस तरीके से जो मुअन्नस अल्फाज हैं, मुअन्नस अल्फाज के सामने आपको तिल का यूज करना है, जो मुज़क्कर है उसके सामने आपको ज़ालिक का यूज करना है। उसके बाद अल कलिमातुल जदीदा है, न्यू वर्ड्स। अल मुमर्रिदतु मतलब नर्स, ठीक है, और इसकी तस्निया डूल आती है मुमर्रिदतानी, और जमा आती है मुमर्रिदातुन। अल हदीक़ा मतलब बागीचा, बाग, तस्निया डूल आती है हदीक़तानी, और जमा आती है हदाइक़, जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किया हुआ हदाइक़ व अअनाबा। ठीक है। अल बत्ता मतलब बतख, जो कि एक परिंदा है, और इसकी जमा जो है आती है बुतूतुन, बहुत सारी बतख, बुतूतुन और बत्तुन भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। उसके बाद अल मुअद्दिनु, अजान देने वाला, और इसकी तस्निया आएगी मुअद्दिनानी और जमा आएगी मुअद्दिनूना। उसके बाद है अन्नाक़तु, ऊँटनी, ठीक है, और ये कुरान करीम में इस्तेमाल है, सूरह शम्स वगैरह, नाक़तुल्लाहि वसक़ियाहा, और दूसरी और जगह भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किया, व आतैना समूदन नाक़ता मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़फ़ीफ़ा। और इसकी जमा आती है ऐनुकुन व नाकुन व नूकुन व नियाकुन, यानी कुछ अल्फाज ऐसे रहते हैं जिनकी जमा बहुत सारी होती है। तो नाका की जो जमा है, प्लूरल है, वो बहुत सारी है। ऐनुकुन भी इस्तेमाल किया जाता है, नाकुन भी इस्तेमाल किया जाता है, नूकुन भी इस्तेमाल किया जाता है, नियाकुन भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके सामने अल बैदतु, बैदा मतलब अंडा, ठीक है, और इसकी जमा आती है बीदातुन और बैदुन और बीदानुन, इसकी भी 3 जमा आती है। कोई भी एक जमा आप याद कर लेंगे तो काफी है। ठीक है, बीदातुन, बैदुन, बीदानुन। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें इशारा करीब है, मुज़क्कर है, तो हम उसके लिए हादा यूज करेंगे। उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम हादा यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे हादा रजुलुन, ये आदमी है, हादा मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिस है, हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है, ठीक है, हादा मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है, ठीक है। और ये गैर आकिल दोनों के इस्तेमाल, ये आकिल की एग्जांपल होगी, गैर आकिल की जैसे आप हादा जमलुन, ये कैमल है, ठीक है, हादा हिमारुन, ये गधा है, ठीक है। और उसके बाद इसमें इशारा मुअन्नस, ये तो हो गया मुज़क्कर, ये हो गया मुज़क्कर, ठीक है। अभी मुअन्नस के लिए हमें मुअन्नस के लिए यूज करना है, मुअन्नस के लिए हम हादी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहेंगे हादिही खदीजतु, ये खदीजा है, हादिही ज़ैनबु, ये ज़ैनब है, हादिही मुदर्रिसतुन, ठीक है, हादिही मुदर्रिसतुन, ये मुदर्रिसा है यानी टीचर है, हादिही तबीबतुन, ये डॉक्टर है। अब अगर आप इसके लिए यानी गैर आकिल इस्तेमाल करें तो आप हादिही बत्ततुन, ये बत्तख है, हादिही दजाजतुन, ये मुर्गी है। अब ऐसे इस्तेमाल। और इसमें इशारा बई के लिए, मुज़क्कर के लिए है ज़ालिका, ठीक है, तो हम कहेंगे ज़ालिका रजुलुन, वो आदमी है, ज़ालिका जमलुन, वो ऊंट है, ज़ालिका हिमारुन, वो गधा है, ज़ालिका क़िरदुन, वो मंकी है।
آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ایسے آپ کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ عاقل ہوا، یہ غیر عاقل کی ایگزامپل میں نے دی، ٹھیک ہے. ابھی مؤنث آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ تل کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ جتنی بھی ہے صرف مفرد کے لیے، سنگولر کے لیے، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، مفرد سنگولر کے لیے. ابھی آپ کے سامنے خدیجہ ہے، دو کھڑی، آپ کہیں تل کا خدیجہ، وہ خدیجہ ہے. تل کا زینب، وہ زینب ہے. تل کا بطۃ، وہ بطخ ہے. تل کا دجاجۃ، وہ مرغی ہے. ایسے آپ کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی عاقل اور غیر عاقل، یہ عاقل کی مثال ہوگی، یہ غیر عاقل کی مثال ہوگی. تو یہ آپ کو چارٹ بنا کے اینڈ میں شیخ نے الحمدللہ آپ کو سمجھا دیا، جیسے آپ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 7واں درس الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اور شام میں آپ لوگ کا جو ٹیسٹ ہے لیسن نمبر 3 اور 4 کا، ٹھیک ہے. تو 8 بجے انشاءاللہ آپ کو لنک بھیج دی جائے گی. آپ لوگ جو ہے ٹیسٹ ضرور دیں، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت سارے فوائد ہوں گے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر قائم رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر پر موت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توحید و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.